أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں پہ دانت کاٹیں گے، یعنی افسوس سے، پچھتاوے سے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے دانتوں سے. یقول، وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یعنی برا دوست نہ بناتا تو آج میرا یہ برا انجام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کفار کے پچھتاوے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ کافر اللہ کا انکار کرتا رہا، فرشتوں کا انکار کرتا رہا، رسولوں کا انکار کرتا رہا، آسمانی کتابوں کا انکار کرتا رہا، آخرت کا انکار کرتا رہا. یہ وہ 5 چیزیں جن پر ایمان لانا فرض. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان 5 چیزوں کا ذکر سورہ نساء میں اسی ترتیب سے بیان فرمایا. تو یہ کافر ان 5 کا انکار کرتا رہا دنیا کے اندر، اور آخرت میں اس کے لیے پچھتاوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر کئی جگہ سمجھایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم رنج ہوگا. وہاں آپ سب حضرات جب ترجمہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیک کام اعمال صالحہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلنے والے ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی رنج نہیں ہوتا. وہاں مفسرین ان دونوں میں فرق لکھتے ہیں کہ خوف کیا ہوتا ہے اور رنج کیا ہوتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ خوف کہتے ہیں آئندہ کا ڈر، مستقبل کا ڈر، فیوچر کا ڈر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے. خوف. اور حزن کہتے ہیں رنج کو، اس غم کو جس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ. فلاں نے مجھے یوں کہہ دیا تھا، فلاں یہ ہو گیا تھا، یہ یوں ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، وہاں رشتہ کرتے تو یہ ہو جاتا، وہ رشتہ ہو جاتا، وہ میرا یوں ہو جاتا تو فلاں جگہ خرید لیتا تو یوں ہو جاتا، فلاں ڈیلنگ کر لیتا تو یوں ہو جاتا. جو گزشتہ کا جو غم ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حزن، رنج، پچھتاوا. مومن کو پچھتاوا نہیں ہوگا آخرت. ایمان لانے والے کو، اعمال صالحہ کرنے والے کو خوف نہیں ہوگا آئندہ آنے والے کو. ولا یحزنون، اور وہ حزن نہیں کریں گے، رنج نہیں کریں گے. ان کو جو ہو چکا اس کا پچھتاوا مومن کو نہیں ہوگا، یعنی آخرت. اور یہ کافر
اس کو پچھتاوا ہوگا۔ جیسے آج کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ نے 2 پچھتاووں کا ذکر کیا، یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا۔ یعنی آگے جا کر آخرت میں کہے گا، پچھتائے گا، اور یہ پھر پچھتائے گا، یوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں شیطان کو دوست نہ بتاتا، ان غلط راستوں پر چلنے والے لوگوں کو میں اپنا دوست نہ بناتا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورہ نبا کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں تک کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ انسان اس وقت یہ کافر پچھتاوا کرے گا، پچھتائے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، نہ مجھ سے ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ مجھ سے روزوں کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ نماز کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ رسول کے بارے میں پوچھا جاتا، نہ آج حساب و کتاب ہوتا، نہ جہنم میں جاتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو 9 جگہ ان الفاظ سے پچھتاوا ملے گا۔ یہ جو پچھتاوے کے الفاظ ہیں نا، یا لیتنی، کاش کہ یوں ہوتا، یہ جو کافر ہے یہ پچھتاوا، مومن کو پچھتاوا نہیں۔ جہاں کہیں یا لیتنی کے الفاظ آپ کو ملیں گے نا پچھتاوے کے، اور پورے قرآن مجید میں، اس کا تعلق کافر کے ساتھ ہوگا، مومن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سیاق و سباق کو پڑھیں گے تو بھی، اور جب آپ بعض آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، جیسے سورہ نبا کے بارے میں میں نے ابھی تلاوت کی کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میرے ساتھ سوال و جواب نہ ہوتا، میرے سامنے یہ رسوائی نہ ہوتی، یہ ذلت نہ ہوتی، کاش میں یہ ہوتا۔ یہ پچھتاوے جب پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ 9 جگہ پچھتاوے ملیں گے پورے قرآن میں۔ ایک تو یہ یا لیتنی کنت ترابا والا سورہ نبا کی آیت 40 کے اندر، کاش میں مٹی ہوتا۔ اور دوسرا پچھتاوا یہ سورہ فرقان کی اس آیت نمبر 27 میں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تیسرا پچھتاوا آپ کو آیت نمبر 27 میں یہاں ملے گا سورہ فرقان کے اندر۔ ایک پچھتاوا کہ کاش میں مٹی ہوتا، ایک پچھتاوا یہ کہ کاش میں رسول کو، اس کے راستے کو اپنا لیتا جو اللہ نے پیغمبر بھیجا تھا۔ تیسرا پچھتاوا جو یہاں آیا، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اور اگر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو 9 جگہ تقریباً یہ والی باتیں ملیں گی۔ سورہ فجر کے اندر آپ کو ملے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورہ فجر 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 24 میں، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی میں کچھ اعمال آگے کے لیے بھی بھیج دیتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی زندگی کے اندر کچھ اعمال آگے کے لیے بھی بھیج دیتا، کاش میں کچھ صدقہ کر لیتا، کاش میں کچھ خیرات کر لیتا، کاش میں بہن بھائیوں کے کام آ جاتا، کاش میں خلق خدا کی خدمت کر لیتا، کاش میں نمازیں پڑھ لیتا۔ وہ کہے گا کاش میں اپنی اس زندگی میں کوئی ایسے کام کر لیتا جو میں اپنی زندگی میں آگے بھیجتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کی آیت 25 میں فرمایا، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 میں ایک پچھتاوے کا ذکر، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرے ہاتھ میں آج نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اس وقت نامہ اعمال مومن کے ہاتھ میں، آپ کو معلوم قرآن مجید کی تلاوت آپ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو مومن ہوگا اس کے تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
اور جو کافر ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور اس وقت سورہ حاقہ کی آیت 25 میں کیا کہا؟ یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ یہ نامہ اعمال، یہ کتاب مجھے نہ ملتی، یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت 66 میں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے۔ یہ بھی پچھتاوا ان کو ہوگا۔ اب میں نے بتایا مومن کو اور ایمان لانے والے کو، اعمال صالحہ کرنے والے کو یہ والا پچھتاوا نہیں ہوگا کہ کاش میں اللہ رسول کی بات مان لیتا۔ یہ تو اس کو ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرتا رہا، ٹکراتا رہا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک اور آیت سورہ نساء کی آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73 میں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں آج کامیاب ہوتا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتا، میں کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، میں شیطانوں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، شیطان نما دوستوں کے ساتھ دوستی نہ کرتا، کاش میں ایمان والوں کا ساتھ دیتا۔ ایک اور جگہ سورہ کہف کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پچھتاوے کا ذکر کیا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، آج یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ سب آخرت کے پچھتاوے، آخرت کے پچھتاوے۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ایک اور پچھتاوا سورہ انعام کی آیت 27 کے اندر، وہاں بھی یا لیتنی کے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ بڑا عجیب پچھتاوا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا، اس کے ترجمے کو سمجھیے گا، کیسے پچھتائیں گے اس وقت کافر نہ ماننے والے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ سورہ انعام کی آیت 27 میں اللہ نے فرمایا، یا لیتنا کنت نرد، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جاتا۔ وہاں دیکھ لے گا نا اس وقت، وہاں سب کچھ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ اس کو جہنم کو بھی سامنے کر دے گا، جنت کو بھی سامنے کر دے گا۔ اب دیکھ لیں، سائنس اسی کو کہتے ہیں نا، تجربے اور مشاہدے کا نام۔ جو دیکھے اس کو مانیں گے۔ ہاں، جن کے ذہنوں میں سائنس گھسی ہوتی ہے مکمل، وہ کہتے نہیں بس ہم تو جو دیکھتے وہ مانتے، جو مشاہدہ ہوتے وہ مانتے، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مانتے۔ اللہ کی بندو، جہاں تک سائنس کہتی ہے وہاں تک سائنس کی باتوں کو مان لو۔ کل اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ جہاں آگے کی بات ہے نا، وہ جو آگے ہو کر آئے ہیں وہاں کی بات آگے والے کی مان لو۔ لیکن اگر نہیں مانو گے نا تو پھر یہ سورہ انعام کی آیت 27 والا، یا لیتنا نرد، کاش کہ ہمیں واپس کر دیا جاتا، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ 9 پچھتاوے اللہ نے ذکر کیے قرآن مجید کے اندر کہ کس طرح کافر پچھتائے گا اس وقت۔ اور آپ نے محسوس کیا ان 9 جگہوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ مومن نہیں پچھتائے گا، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والا نہیں پچھتائے گا۔ اور 2 پچھتاووں کا ذکر، ان 9 میں سے 2 پچھتاووں کا ذکر آج کے درس میں ہم نے پڑھا۔ اور یہ وہاں پہ دیکھ لے گا نا، جب مشاہدہ کر لے گا، تجربہ کر لے گا، جیسے اس کو دنیا میں عادت پڑی ہوئی تھی، بس تجربہ اور مشاہدہ ہوگا تو مانوں گا، نہیں تجربہ میں نہیں مشاہدہ تو نہیں ماننا، مزاج بن جاتا ہے۔ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے وہ تجربے اور مشاہدے میں نہ بھی آئے تو مان لے، عقل میں نہ بھی آئے تو مان لے۔ اور جب تجربہ ہوگا نا پھر پتہ کیا کہے گا، اللہ نے بڑا کھل کے قرآن میں کہا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا
رب ارجعونی، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے. رب ارجعونی، اے اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے. دیکھ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، پھر میں دیکھ کتنے نیک کام کر کے آتا ہوں. اس وقت کہا جائے گا اب معاملہ ختم ہو چکا، وہ دنیا دار العمل تھا، یہ دار الجزا ہے، اب تو واپس وہاں نہیں جا سکتا. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا طلبا شاگرد ہمارے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، ذرا تھوڑی سی کھینچائی کی جائے، کوئی سزا دی جائے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جی، اب پتہ لگ گیا آئندہ نہیں کریں گے. نہیں، تمہیں رسول نے پہلے بتا دیا تھا یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. یہ نہ کہنا نہیں پتہ نہیں تھا، میں نے پتہ دینے والا بھیج دیا تھا وہاں اس کو، میں نے پتہ دینے والا بھیج دیا تھا، یہ نہ کہنا پتہ نہیں تھا. اور یہ مومن تو بالکل نہیں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا، یہ رسول پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے. یہ نہیں کہے گا وہاں پر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. آج کی تلاوت کردہ آیات میں دو پچھتاوے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس وقت یہ ظالم اپنے ہاتھوں پر دانت کاٹے گا. جیسے افسوس کے وقت نا انسان انگلی میں ہاتھ منہ میں دے کر کاٹتا ہے زور سے افسوس. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن میدان حشر میں یہ ظالم، یہ کافر، یہ اپنے ہاتھوں پہ دانت کاٹیں گے. یقول، کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کے راستے کو اپنا لیتے. لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا. دوسرا پچھتاوا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، ہم نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ دوستی رکھی، کاش کہ ہم اس کا ساتھ نہ دیتے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور پھر اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت کے پچھتاوے سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس زندگی میں آخرت کے لیے نیک اعمال بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تو نے جان دی ہے، یہ تو نے مال دیا ہے، یا اللہ ان دونوں کو آخرت میں نیک اعمال کی صورت میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ دلوں میں نفرتوں کا خاتمہ فرما دے، آپس میں لڑائی جھگڑوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہر شخص کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی زبانوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم